یو این کی 2008 میں ایک رپورٹ ایشو ہوئی تھی اور جس کے مطابق پاکستان میں ہوش ربا مہنگائی کے سبب جو غذائی چیزیں ہیں 70 لاکھ خاندان انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ پراپر غذا بھی افورڈ نہیں کرتے، پراپر فوڈ بائی کرنا افورڈ نہیں کرتے، منیمم بیچارے فوڈ بائی کرتے ہیں اور بعض اوقات تو 2-2 3-3 ٹائم کے فاقے ہوتے ہیں۔ 70 لاکھ خاندان کی میں بات کر رہا ہوں اور 2012 میں یہ اب تعداد تقریباً 1 کروڑ فیملیز تک پہنچ گئی ہے، یعنی کہ 1 کروڑ ہاؤس ہولڈ، یا اوسطاً ہم بات کریں 5 ہاؤس ہولڈ کے حوالے سے ایوریج میں، تو 5 کروڑ افراد پاکستان میں اس وقت ایسے ہیں عوام جمہوریہ پاکستان کے اندر جہاں پر ان میں کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہونے کے سبب ان کو پراپرلی خریدنے کی سکت نہیں ہے اور جو وہ غذائی قلت کا شکار ہیں۔ پاکستانی غریب گھرانے اس وقت جو ایک ریسنٹ سروے ہوا اپنی کمائی کا 80% حصہ صرف اور صرف خوراک کے حصول پر خرچ کرتے ہیں۔ 100 روپے اگر کمائے ہیں انہوں نے تو 80 روپے کی روٹی صرف بیچارے کھا لیتے ہیں اور بچتا ہے ان کے پاس صرف 20 روپے۔ اور اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ بقیہ 20% جو رقم ہے اس سے انہیں مکان کا کرایہ بھی دینا ہے، آنے جانے کا کرایہ بھی ہے، ویگنوں بسوں کا جہاں پہ کام پہ کوئی جا رہا ہے، بچوں کی تعلیم بھی کرنی ہے، خوشی غمی بھی ہو جاتی ہے، کوئی بیمار بھی ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ جو ہے انہوں نے 20% میں کرنا ہے۔ 80% جو ہے وہ ان کا پیٹ کی آگ بھرنے میں صرف ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو عظیم صدر پاکستان جناب آصف زرداری صاحب سے جب بہت زیادہ ملک میں ہنگامے چل رہے تھے گیس اور بجلی کی وجہ سے، تو ان سے سوال کیا گیا تھا کہ جناب حالات بڑے برے ہیں عام آدمی کے بھی اور اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو سب اچھا دکھائی دیتا ہے۔ یقیناً جناب اربوں ڈالر کے مالک آصف علی زرداری صاحب کو ایوان صدر میں بیٹھ کر سب اچھا ہی لگے گا، مگر میں ان سے یہ کہوں گا کہ ایک ہفتہ، صرف ایک ہفتہ، ایک غریب آدمی کی عام تنخواہ جو بھی ہے ایوریج میں اپنی پسند سے آپ دیکھ لیں، ورکنگ کلاس کے ایک ہفتے کی تنخواہ جو ہے میں آپ کو زندگی گزارنی ہو ایک ہفتے کے لیے صرف، تو پھر آپ کو جا کر آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے گا اور یہ سمجھ آئے گی کہ آپ کی حکومت سے کتنے لوگ خوش ہیں۔ آپ کے خوشامدین ضرور ساتھ ہوں گے جو سارا وقت یہ باتیں کہتے رہتے ہوں گے کہ صدر صاحب آپ بہت اعلیٰ ہیں، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن حقیقت جاننے کے لیے ضرور یہ کام کیجئے گا کہ باہر نکل کر دیکھیے گا اور ایک ہفتہ ضرور گزاریے گا کسی عام آدمی کی تنخواہ میں۔ اب ذکر کرتے ہیں ان معاشی اعداد و شمار کا جنہیں حکومت اپنا بڑا کارنامہ قرار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے عمدہ کارکردگی دکھائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حکومتی جو اعداد و شمار ہیں بیشتر میں نہیں سمجھتا کہ وہ درست ہیں، جو ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، کیونکہ وہ اتنے پیچیدہ انداز سے اعداد و شمار اکٹھے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے ان کو اسیس کرنا بڑا مشکل ہے۔ اپوزیشن میں ہماری نل بٹا نل ہے، مراد یہ ہے میری اس بات سے، مسلم لیگ کے دوست بڑے ناراض ہوں گے، یہاں پر جو شیڈو کیبنٹ بنتی ہے، اپوزیشن جماعت کا سارا سسٹم ہوتا ہے، وہ باقاعدہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ چیلنج کرتے ہیں ہر حکومتی بات کو۔ ہمارے یہاں صرف ہوا میں باتیں کر کے اپوزیشن گھر چلی جاتی ہے، غلط کہہ رہے ہیں جی، اور اس کو ثابت نہیں کر پاتی۔ سو جو ایک سیاست میں جو ایک ہوتا ہے نا کہ پختگی آ جائے، وہ نہ ہماری حکومت میں آئی اور نہ اپوزیشن میں آئی، اور ابھی بھی صرف شور و غوغا بات چیت اسمبلی میں آئے اور وقت گزارا اور گھر کو چلے گئے اور عوام کا کروڑوں اربوں روپیہ ہر مہینے ضائع کر دیا۔ بہرحال میں کوشش یہ کروں گا کہ اب جو آزاد ذرائع سے اعداد و شمار اکٹھے ہوئے ہیں جس کی کئی جگہ سے ویریفیکیشن ہو سکتے ہے، اگر کسی صاحب کو کسی بھی بات پہ اعتراض ہو تو میں انہیں ریفرنسز ضرور دوں گا کہاں سے اعداد و شمار آئے ہیں، تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ مجھے شاید کوئی پاکستان پیپلز پارٹی اچھی نہیں لگتی میں اس وجہ سے بات کہہ رہا ہوں، یا مجھے مسلم لیگ سے کوئی اعتراض ہے میں اس وجہ سے بات کہہ رہا ہوں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ سو جناب میں کوشش یہ کروں گا کہ جو اعداد و شمار ہوں انہیں میں مناسب انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ 2008 میں سب سے پہلی بات کرتے ہیں جو فوراً ہمارے اوپر ایک قرضہ ہے بیرونی ملکوں سے یا ہم نے اداروں سے جو قرض لے رکھا ہے، 2008 میں یہ بیرونی قرضہ $45 بلین تھا، جو اب موجودہ حکومت میں بڑھ کر 61.5 یعنی کہ $61.5 بلین ہو چکا ہے، جس میں مزید اضافہ آئندہ چند ماہ میں ہو جائے گا۔ پاکستانی ایوریج جی ڈی پی گروتھ جو ہے موجودہ دور حکومت صرف 2.9% رہی، اور یہ پاکستان کے جتنا بھی دور حکومت ہے 47 سے لے کر اب تک کسی بھی حکومت کی 4 سال کی بدترین کارکردگی ہے۔ اس سے زیادہ کم گروتھ جی ڈی پی گروتھ کبھی نہیں رہی پاکستان کی تاریخ میں 2.5%۔ پیپلز پارٹی کے حمایتی یا اس سے محبت کرنے والے، کوئی حرج نہیں ہے ان سے محبت کرنے میں، حمایت کرنے میں، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، لیکن میں ان سے یہ ضرور کہوں گا وہ میری اس بات پہ یہ تعویل شاید دیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ کساد بازاری یا انفلیشن جسے ہم کہتے ہیں وہ چل رہی ہے، تو ان کا جواب دینے کے لیے میں چند جو ہمسایہ ممالک پاکستان کے ہیں میں ان کی بھی گروتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے کہ جناب یہ بات جو اس وقت ریسیشن ہے اس کی نہیں ہے بلکہ حکومتی ناقص کارکردگی کی ہے۔ انڈیا کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ گزشتہ 5 سالوں میں 7.9% رہی انڈیا کی، ٹھیک ہے، بڑا ملک ہے۔ چلیں بنگلہ دیش
پاکستان سے، یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بنگلہ دیش سے بہت آگے تھے معاشی میدان میں بھی. وہاں پر جی ڈی پی گروتھ 6.8% ہے 5 سالوں کی. سری لنکا 6.1% ہے 5 سالوں کی، اور ہماری جی ڈی پی گروتھ 2.9% ہے. ریسیشن سب کے لیے ہے، انڈیا کے لیے بھی ہے، سری لنکا کے لیے بھی ہے، بنگلہ دیش کے لیے بھی ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے. سو اگر ہماری گروتھ اتنی کم ہے تو اس کا مطلب ہے جناب کہ ضرور کہیں پر ہم ناکامی یا نااہلی کا شکار ہو رہے ہیں. اب بات کی جائے ایک اور اہم اکنامک فیکٹر کی، جو انفلیشن ہے، افراط زر. مینز کہ کہتے ہیں جناب کہ چیزیں جیسے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، روپے کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے. ہم اسے انگلش میں انفلیشن یا اردو میں افراط زر کہتے ہیں. چند ماہ کو چھوڑ کر تقریباً 5.25 سال کا جو عرصہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا رہا ہے، اس میں یہ انفلیشن ریٹ جو ہے یہ ڈبل ڈیجٹ میں رہا. اور اگر ہم پاکستان کی معاشی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال لیں، جتنی بھی 47 سے لے کر اب تک ہے، تو اعداد و شمار یہی کہتے ہیں کہ 1947 سے لے کر اب تک کسی بھی حکومت میں ڈبل ڈیجٹ میں اتنی بری پرفارمنس انفلیشن کے حوالے سے نہیں رہی ہے. سیکنڈ بات جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جس میں بری پرفارمنس ان کی معاشی میدان کے اندر، جس کا تعلق ہر پاکستانی سے ہے. اس سے پہلے صرف ایک بار حالات برے تھے، اتنے برے نہیں تھے لیکن اتنے اس سے سیکنڈ نمبر پہ آئیں گے، لیکن وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں تھے، جس کو ہم شاید بہت سنہری دور خیال کرتے ہیں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا. اس میں انفلیشن 1972 سے 77 کے درمیان جو ہے وہ اس نہج پر پہنچی تھی ڈبل ڈیجٹ والے پر، لیکن پھر بھی جو 4 سال میں یہ سب سے بازی لے گئے ہیں زرداری صاحب کی حکومت جو ہے. صورتحال کو مزید واضح کرنے کے لیے میں بتاتا چلوں کہ 2008 میں پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ 6.9% تھی. جب یہ آئے تو 6.9% انفلیشن تھی، جو پیپلز پارٹی کی بہترین معاشی کارکردگی کے سبب 7.9% ہو چکی ہے. یہ بہترین میں تنزن کہہ رہا ہوں، آپ آگے نہ سمجھ لیجیے گا کوئی انفلیشن بڑھانے سے کوئی بڑا کمال کر لیا انہوں نے. یہ تنزن بات ہے کہ 6.9% پہ انہیں انفلیشن ملی جب مشرف صاحب گئے. کوئی بہت اعلیٰ دور ان کا بھی نہیں تھا، لیکن ان سے بہت اچھا تھا بہت سے حوالوں سے بہت برا تھا، لیکن چند جو بات میں اکنامک لیول پہ بات کر رہا ہوں تو 6.9% پہ انہیں ملی اور انہوں نے بڑھا کر اسے 11.9 پہ کر دیا. آپ جائزہ لیتے ہیں کہ ملک میں ٹیکس کی ادائیگیاں اور جی ڈی پی کے حوالے سے اس کا تناسب کیا ہے. 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی جب برسر اقتدار میں آئی تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا جو ریشو تھا، جو پرسنٹیج تھی، وہ 10% تھی. مینز کہ ہم اپنے جی ڈی پی کا 10% کے قریب ٹیکس کلیکشن کے ذریعے حاصل کرتے تھے، جس پر حکومت نے 2013 تک کہا تھا کہ اسے ہر سال 10% بڑھایا جائے گا اور آئندہ 5 برسوں میں، یعنی کہ اگلا 5واں سال ہو جائے گا ان کا، یہ 15% تک پہنچ جائے گا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے. مگر اس وقت یہ ریشو کم ہو کر 9.3% پر پہنچ گئی ہے، یعنی کہ 2008 سے بھی ہم نیچے آ گئے ہیں. اس وقت 10% تھی، اب 9.3 ہو چکی ہے. لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ حکومت ٹیکس کی وصولیوں میں ناکام رہی ہے، اور اس کی بڑی وجہ رباب اختیار کا ٹیکس نہ دینا ہے اور سی بی آر میں ہونے والی بڑے پیمانے پر کرپشن ہے. تھوڑی چھوٹی نہیں، اس حکومت میں یہ ریکارڈ ہے کہ اربوں روپے کرپشن ہوئی ہے. یا الزامات آئے ہیں تو اربوں روپے کرپشن کے آئے ہیں. یہ لاکھوں کا تو معاملہ ختم ہوا، وہ تو شاید اب نچلے لیول کا کوئی پارٹی ورکر بھی نہ کرتا ہو. اب کروڑوں کی بات کریں، اربوں کی بات کریں، اس سے کم بات کریں تو شاید وہ ہنسیں گے آپ پر کہ جناب اگر آپ کہیں کوئی 2 لاکھ کھا گیا تو کہتے ہیں جی مذاق کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی کھائے گا تو وہ کروڑوں اربوں میں کھائے گا، نہیں تو نہیں کھائے گا. سو بہرحال حکومت جتنی شامل ہے اتنا ہمارے ظاہر ہے کہ پیچھے کیسے رہے بیوروکریٹس، وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں اور اربوں روپیہ وہاں پر بھی کھایا جا رہا ہے. اور زرداری صاحب سے لے کر اگر ہم دیکھیں حکومت کے جتنے جماعت کے بیشتر جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ارب پتی ہیں. ٹیکس کے ریکارڈ میں آپ دیکھیں تو وہ صرف پتی نظر آتے ہیں، ارب غائب ہو جاتا ہے ان کے ساتھ سے. اور کسی کی بیچارے کے پاس گاڑی نہیں ہے، کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. ٹیکس کے اوپر اگر آپ ان کی ریٹرن چیک کریں تو لگتا ہے کہ بیچارے بڑے جو ماڈریٹس ہیں لوگ ہیں، اور یہ حالات ہے. بہت زیادہ کمال ہو جائے تو بیشتر سیاستدان چند ہزار روپے ٹیکس دیتے ہیں جو آٹومیٹیکلی ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے ان کی سیلری جو ان کو نیشنل اسمبلی یا سینٹ سے ملتی ہے. اور بعض اگر آپ بہت کوئی فیاضی دکھائیں پاکستان پہ اپنا فضل اپنا کرم کرنا چاہیں تو چند لاکھ روپیہ ٹیکس دے کر، جس میں نواز شریف صاحب تک بھی شامل ہیں، وہ فارغ ہو جاتے ہیں اور قوم پر ایک احسان عظیم فرماتے ہیں. پاکستان میں 18 کروڑ کی آبادی ہے جی اس وقت تقریباً، جس میں صرف شرم کی بات ہے یہ ہم سب کے لیے، کیونکہ میں اور آپ اس میں شامل ہیں. میں باہر رہتا ہوں اوبیسلی، ٹیکس ہم پاکستان میں نہیں دیتے، لیکن جو لوگ ٹیکس میرے بہن بھائی وہاں رہتے ہیں ہم سب کے لیے شرم کی بات ہے. اس میں زیادہ صرف 8,56,000 پاکستان میں انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور اس میں آدھے سے زیادہ تعداد سرکاری ملازمین کی ہے جن کے بیچاروں سے ٹیکس ایٹ سورس کٹ جاتا ہے. باقی حضرات بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی جو ہیں، اگر آپ ان کے ٹیکس کی فگرز دیکھیں تو وہ ایسی ہے کہ شرمندگی ہوتی ہے. یا پھر اگر بات کی جائے ٹیکس اپنے سیاستدانوں کی بھی دیکھیے، آج کل بڑی اسمبلی بحث چل رہی ہے کہ سیاستدانوں کو ٹیکس چور کہہ دیا، لیکن
میرا خیال ہے تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکیے تو آپ کو ضرور پتہ چلے گا. میں چور تو نہیں کہتا ہوں, لیکن کیا آپ صحیح ٹیکس ریٹرن جمع کراتے ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر ایک دفعہ کہہ دیں. بہرحال اب تو وہ بھی اخلاقیات ہماری سیاست تقریباً ختم ہی ہو گئی ہیں, لہٰذا میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے کوئی صحیح آ کر اسٹیٹمنٹ جاری کرے گا. اس وقت میں نے آپ سے کہا کہ 8,56,000 افراد صرف انکم ٹیکس ادا کر رہے ہیں, اور نیپال کے بعد یہ سب سے کم انکم ٹیکس کی شرح ہے ہمارے پورے ریجن کے اندر. سابق وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب کے مطابق پاکستان میں سالانہ 800 ارب روپے کا ٹیکس چوری ہوتا ہے. اگر آپ یہ ٹیکس ادا کرتے ہیں, کسی قرضے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, سب کچھ آپ خود کر سکتے ہیں, لیکن 800 ارب روپیہ جو ٹیکس چوری ہوتا ہے پاکستان میں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت کی اسی بری کارکردگی کے سبب آج ڈالر قیمت 98 روپے سے بھی اوپر پہنچ گئی ہے, تجاوز کر گئی ہے, جبکہ 2008 میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت صرف 63 روپے تھی, اور آئندہ 2-3 ماہ کے اندر یہ 100 روپے سے تجاوز کر جائے گی. ماہرین یہ کہتے ہیں ڈالر اب 100 روپے سے اوپر کا ہو جائے, 98 پوائنٹ سمتھنگ پہ ہے, تو 100 سے اوپر ظاہر ہے کہ 1.5-2 روپے رہ گئے ہیں, تو یہ معاملہ بھی ختم ہوا. سو اتنی بری طرح سے پاکستانی کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے, باوجود اس کے کہ ریسیشن ہے, امریکن اکانومی میں بھی کوئی بہت جان نہیں ہے, کہیں جی وہ اکانومی بڑی گرو کر رہی ہے اس لیے ڈالر مہنگا ہو رہا ہے. نہیں, ڈالر مہنگا نہیں ہو رہا, وہ بیچارہ بھی مشکلات میں ہے, لیکن ہماری کرنسی تو بالکل ہی جو ہے وہ گڑھے میں گر چکی ہے کہ اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ 98 روپے پہ اگر ہم ایک ڈالر خرید رہے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی. فارن ریزرو جنہیں یہ حکومت 17 بلین ڈالر تک پہنچانا اپنا ایک کارنامہ قرار دیتی ہے, یہ صرف بیرونی قرضے جو IMF سے ہم نے قرضے لیے اور امریکہ کی جانب سے ہم نے جو ایک پرائی لڑائی لڑی, اس کی انہوں نے ہمیں قیمت ادا کی کرائے کے فوجیوں کو کہ یہ لیں جی پیسے, آپ نے ہمارے لیے جوتے کھائے, اپنے ہزاروں لوگ مروا چھوڑے, بم دھماکے کروا لیے اپنے ملک کے اندر, یہ پیسے ہوئے جو اس کے, اور وہ بھی پینٹس. اور پھر اوورسیز پاکستانی اس کی جو رقم تھی اس میں اضافہ ہوا. انیشلی کچھ جب ہم دوبارہ امریکہ بہادر کے ساتھ ہم ملے ہیں تو کچھ پیسے باہر سے زیادہ آئے فرسٹ کچھ تھوڑا عرصہ, جس سے یہ فارن ایکسچینج ریزروز فار دا ٹائم بینگ بڑھے. لیکن پاکستان جو اس وقت صورتحال ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی معاشی ٹیم کا کوئی بڑا ہاتھ نہیں تھا. چند روز پہلے کے جو اعداد و شمار ہیں میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا, اور اس کے مطابق پاکستان کے جو فارن ریزروز ہیں اس وقت 13 ارب 81 کروڑ ڈالر ہیں. 17 ارب کی بات جو کر رہے تھے وہ ختم ہوئے, 13 ارب 81 کروڑ ڈالر ہیں. 2013 میں IMF اور دیگر ہم نے اداروں کو مزید 4 ارب ڈالر کی ایک ساتھ جو ہے قرض ہم نے لیے ہیں, وہ ہم نے ان کو واپس کرنے ہیں, جس کے بعد فارن ریزروز میں مزید جو ہے وہ کمی آ جائے گی. سو اب حکومت کی نظر ہے امریکہ کولیشن سپورٹ فنڈ جی 60 کروڑ ڈالر, اس کے علاوہ PTCL کی نجکاری اتصالات سے پیسے لینے 80 کروڑ ڈالر, اور 3G لائسنس جو فروخت ہو رہا ہے تقریباً اسے کہا جا رہا ہے کہ 80 کروڑ ڈالر کی آمدنی جو ہے اس سے ہو جائے گی. مگر یہ بظاہر جو کیلکولیشن اگر کی جائے تو یہ تمام رقوم بھی حکومت کو معاشی مشکلات سے نجات نہیں دلا سکتے. اس کا ادراک حکومت کو بھی ہے, لہٰذا ایک بار پھر حکومت IMF سے قرض لینے کے لیے پر تول رہی ہے. پہلی یہ حکومت 16 بلین ڈالر سے زائد جو ہے وہ بیرونی قرض لے چکی ہے, جبکہ جو اندرونی قرضہ ہے وہ اس پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 4 گنا بڑھا ہے. جب یہ آئے تھے اور آج کی نسبت 4 ٹائمز زیادہ ہو گیا ہے. آپ دیکھیں کتنی بڑی فگر ہے, اور اب یہ 3,851 بلین روپے کا قرض ہے اس وقت اندرونی قرض حکومت پاکستان کے اوپر. اور اگر اسے پاکستانی کل آبادی پر ہم تقسیم کر لیں اس قرض کو, تو آج میرے پاک دیش کا ہر فرد تقریباً 66,000 روپے کا مقروض ہے. موجودہ حکومت نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے اندرونی یا بیرونی قرضوں میں کوئی کمی واقع ہو. موجودہ حکومت کے دور میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, سرمایہ کاری کی شرح GDP کے مقابلے میں 12.5% پر پہنچ گئی ہے, اور یہ شرح 2008 میں 23% تھی, یعنی کہ جو انویسٹمنٹ تھی ایز پر GDP ریشو یہ 12.5% ہے اس وقت, اور 23% تھی یہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی. یہ گزشتہ 30 سالوں کے دوران سب سے کم ترین سطح ہے انویسٹمنٹ کی, جو کہ حکومت کی انتہائی بری کارکردگی کا ایک اور منہ بولتا ثبوت ہے. اس وقت پاکستان اپنی ٹوٹل آمدنی کا جو ہم انکم ہے ٹوٹل ایز اے پاکستان کنٹری کی, اس کا 50% جو ہے وہ صرف قرضوں اور ان کے سود کی ادائیگی کے لیے خرچ کر رہا ہے. اس وقت پاکستان کا بجٹ ڈیفیسٹ 7% تک پہنچ چکا ہے, جو خسارہ ہے مینس کہ ہماری انکم اور ایکسپینڈیچر کے بیچ میں جو خرچ ہے وہ 7% ہے. ہم اپنی کمائی سے 7% زیادہ خرچ کر رہے ہیں ہر سال, اور اس کو خرچ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم قرضے لیتے ہیں یا نوٹ چھاپتے ہیں, وہ یہ تمام کام کرتے ہیں. اس وقت 2013 میں
میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈیفیسٹ ہے جس کی جو اس وقت 7% پر ہے، یہ 8 سے 9% تک ہو جائے گا اور یہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا۔ اس حکومت نے بہت سے بڑے کارنامے کیے ہیں، سب سے بڑا میں بات کر رہا ہوں، لیکن افسوس ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں سب سے بڑی کوئی بات ہم کہیں کہ جناب یہ بڑا اچھا انہوں نے کام کیا ہے۔ یہ سارے وہ اکنامک فگرز ہیں کہ جو بدترین ہیں اور پاکستان میں آج تک اس سے پہلے یہ صورتحال نہیں تھی۔ میرے پاس ابھی اعداد و شمار اتنے ہیں کہ گزشتہ حکومت کی 5 سال کی اس جو بری اکنامک پالیسی ہے اس پر میں 1 گھنٹہ مزید بات کر سکتا ہوں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعداد و شمار میں اب تک جو میں نے اب تک آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں وہ معاشی میدان میں حکومت پاکستان کی نااہلی کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ میں نے جتنے آپ کو بتائے ہیں، آپ موٹی باتیں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کوئی کارنامہ نہیں کیا انہوں نے۔ فگرز غلط ہیں تو ضرور مجھے بتائیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فگرز غلط ہیں۔ میں نے بہت سارے سورسز سے چیک کرنے کے بعد دیا ہے، معمولی فرق ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 50% پر ہے، میں نے 500% بتا دیا، اٹس ناٹ پاسبل۔ میں نے اپنی طرف حد الوسع کوشش کی ہے انسانی طور پر کہ جس حد تک میں تصدیق کر سکوں تمام اعداد و شمار کی، وہ کر کے ملٹیپل ذرائع سے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو اگر اعداد و شمار غلط ہیں تو مجھے بتائیے، اگر صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت معاشی میدان میں بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے۔ اب جناب معاشی میدان سے ہم نے بات کی ہے تو جو اب میں بات کرنا چاہوں گا جو کرپشن کے بہت سارے کیسز، بہت لمبا سارا میں نے کیا ہے لیکن ان کی میں بارے میں بات کروں گا۔ اور پاکستان کے جو بدترین معاشی حالات ہیں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ بجلی کے بحران کا بھی تھا۔ کرپشن کی میں بات کر رہا ہوں، بجلی کی بات کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایوب خان کے بعد آنے والی کسی بھی حکومت نے، ہماری جتنے بھی جمہوری حکومتیں رہیں یا عامر حکمران رہے، انہوں نے ڈیم بنانے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ پاکستان کے منگلہ تربیلا کے بعد ایکسکیوز می پاکستان میں کوئی ڈیم نہیں بنا۔ پاکستان کے 2 فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق صاحب اور جنرل پرویز مشرف صاحب تقریباً 20 سال حکومت کر گئے، مگر انہوں نے پاکستان کو جو درپیش جو انرجی کا کرائسس ہے اس کے بارے میں کوئی دورس اقدامات یا فیصلے نہیں کیے۔ میں نے ان دونوں کا ذکر اس لیے کیا کہ بڑا طویل دور حکومت ہے، جمہوری حکومتیں تو کچھ عرصے کے لیے بیچ میں آتی رہیں لیکن یہ 2000 تقریباً 20 سال رہے۔ اور مشرف صاحب کی مہربانیوں سے پاکستان کی بیشتر گاڑیاں جو پاکستانیوں کی تھی وہ سی این جی پہ چلنے لگ پڑی۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں اس طرح بانٹے جناب لائسنس سی این جی کے جیسے حق ہوتا ہے۔ اور آج پاکستان میں بجلی کے ساتھ ساتھ گیس کی بھی شدید قلت ہے اور شدید بحران ہے۔ گزشتہ 40 برسوں میں آنے والی کسی بھی جمہوری حکومت نے دور اندیشی کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کے باعث آج پاکستان کی صنعتیں ہزاروں کی تعداد میں بند ہیں اور جبکہ لاکھوں لوگ اس کے نتیجے میں بے روزگار ہو گئے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں رینٹل پاور پروجیکٹس لگائے گئے مگر اس دور میں وہ نرخ ادا کیے گئے جو کہ کوئی ملک ادا نہیں کر رہا تھا۔ اب حکومت کہتی ہے دیکھیں جی محترمہ نے کتنا دور اندیش فیصلہ کیا تھا، اس وقت اتنی میگا واٹ بجلی پروڈیوس کروا لی۔ اس وقت وہ بدترین کانٹریکٹس تھے جو محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت میں ہوئے۔ اس پہ بھی میں طویل بحث بمائے ثبوتوں کو کر سکتا ہوں کہ کوئی دنیا میں اتنی مہنگی بجلی نہیں خرید رہا تھا جتنی ہم نے خریدی، اور اس میں کک بیکس کے الزامات آئے، کرپشن کے الزامات بے تحاشا سامنے آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب اتنے سالوں کے بعد بجلی کا بحران آ گیا ہے اور آپ کہیں گے جی بڑا اچھا کام ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رینٹل پاور پروجیکٹ شاید ایک درست قدم تھا، پر جس ریٹ پر خریدے گئے تھے وہ انتہائی حیران کن تھا۔ آگے میں مزید حیران کن ریٹوں کی آپ سے بات کروں گا، لیکن اس وقت کے دور کے حساب سے بہت تباہی تھی خزانے کے اوپر کہ اتنی مہنگی بجلی ہم خرید رہے تھے اور وہ نرخ تھے کہ جو کوئی بھی ملک ادا نہیں کر رہا تھا۔ پاکستان اس وقت جناب تقریباً 5 اور 6 ہزار میگا واٹ تقریباً ایک اندازے میں بتا رہا ہوں، کم زیادہ ہوتی رہتی ہے کمی، اس کی کمی کا شکار ہے۔ گرمیوں میں پاکستان کی بجلی کی ضرورت تقریباً 18,000 میگا واٹ ہو جاتی ہے، لیکن سپلائی 12 سے 15,000 میگا واٹ کے بیچ میں ہی رہتی ہے۔ اس پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ 40% بجلی جو ہے وہ چوری ہو جاتی ہے اور یا پھر لائن لاسز کے نام پر اس کو ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے، جس کے باعث 12 سے 18 گھنٹے کی بجلی اس وقت بھی پاکستان کے بہت سے حصوں میں ہو رہی ہے۔ اب چند روز سے برف باری ہے، شاید موسم ٹھنڈا ہو گیا اس وجہ سے کم ہو گئی ہو، لیکن ہر گھنٹے کے بعد ہر گھنٹہ لاسٹ ویک تک شہروں کے اندر ہو رہی تھی جو کہ 12 گھنٹے بنتا ہے، اور دیہاتی علاقوں میں 18 گھنٹے تک بجلی نہیں تھی۔ اور بعض ایسے گاؤں ہیں جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ہفتوں بجلی نہیں آتی، یعنی کہ 3-4 روز پہلے بجلی بند ہوئی ہے، 4 دن ہو گئے بجلی واپس ہی نہیں آئی۔ یہ صورتحال ہے اور اس میں آپ کیا کاروبار کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت بھی 18,000 میگا واٹ سے زائد بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے بجلی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، مگر حکومتی ادارے بجلی کے بل ادا نہیں کرتے،
لہٰذا پیٹرول کی ادائیگی نہیں ہوتی اور یہ رقم پھنس گئی ہے. اب حکومت کا پیٹرول لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. $4.4 بلین تک یہ رقم پھنسی ہوئی ہے جو ایک دوسرے کے بل دینے ہیں, گورنمنٹ اداروں نے ادا کرنے ہیں, اور پھر پاکستان اسٹیٹ آئل کو پیمنٹس ہونی ہے. یہ $4.4 بلین تک یہ پہنچ گیا ہے, اور موجودہ حکومت بھی ماضی کی حکومتوں کی طرح یہ سرکولر ڈیٹ کا ایک مسئلہ ہے, اسے حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے. جب آپ تیل نہیں خرید سکتے تو بجلی نہیں بنے گی, بجلی نہیں بنے گی تو پاکستانی اندھیروں کا شکار ہوتے رہیں گے. پانی کے ذریعے یعنی کہ جو تھرمل ہے ہم کہتے ہیں اس سے بجلی بنانا سستا ہے, مگر ملک میں نئے ڈیم نہ بنائے جانے کے باعث پاکستان اس وقت 26% جو بجلی ہے وہ گیس کے ذریعے پروڈیوس کر رہا ہے. 26% بہت بڑی ریشو ہوتی ہے. 29% صرف ہم پانی کے ذریعے بناتے ہیں, یعنی کہ ڈیموں سے جو بنتی ہے وہ 29% ہے تقریباً. تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتے ہیں, مختلف حالات میں یہ بڑھتی کم ہوتی رہتی ہے. 32% ہم جناب تیل جلا کر بناتے ہیں, بہت مہنگی آئل لیتے ہیں, اس کو ظاہر ہے کہ مہنگا تیل ہے, اس کے ذریعے ہم بجلی بناتے ہیں, وہ 32% ہے. اور صرف 3% بجلی جو ہے نیوکلیئر جو بجلی گھر ہم نے لگائے ہوئے چشمہ کا ہے, اور چشمہ 2 کی بات بھی ہو رہی تھی. کراچی میں بھی ایک بجلی گھر ہے نیوکلیئر کا. صرف 3% ہماری ٹوٹل الیکٹریسٹی وہاں سے حاصل کرتے ہیں. پاکستان پانی کے جو منصوبے ہیں آبی منصوبوں سے 50,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے, مگر سوال یہ ہے کہ جناب یہ بجلی بنائے گا کون, یعنی کہ ڈیم بنیں گے تو بجلی بنائیں گے. بجلی کے بحران پر میں بہت جلد ایک تفصیلی پروگرام میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا, مگر اس وقت بات ہو جائے کہ بجلی کے بحران کے اس حل کی جسے موجودہ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب اور اس وقت کے وزیر پانی و بجلی نے جو اختیار کیا وہ کیا طریقہ کار تھا, اور وہ یہ تھا کہ جناب کرائے کے بجلی گھر لگائے جائے جو کہ گیس یا تیل سے مہنگی بجلی بنائیں گے. لیکن کیا فرق پڑتا ہے, اس سے جلدی بجلی مل جائے گی, بلکہ موجودہ جو وزیر اعظم ہے اور سابقہ وزیر پانی و بجلی ہیں ان کو اربوں روپے کیش رشوت ملنے کا بھی امکان ہے. کک بیکس یہ کمیشن یا رشوت ہو جائے گی, دونوں میں جو معاملہ بنتا ہے. اس کرپشن کی کہانی کو میں مکمل کرنے کے لیے بھی ایک پروگرام کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے, لیکن سارے میں یہاں پہ جتنے بھی ہم نے پاور پلانٹس رینٹل پاور لگے ہیں ان پہ بات نہیں ہو سکے گی, وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے. لیکن میں ایک پاور پلانٹ کا جو ہے وہ تذکرہ ضرور کروں گا. مختصراً میں ذکر کروں گا کہ موجودہ وزیر اعظم کی جانب سے اور ان کے حوالے کی جانب سے جو قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا, اس کا میں آپ کے سامنے ایک تذکرہ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہوں. موجودہ حکومت نے بجلی کمی کو پورا کرنے کے لیے 19 رینٹل پاور پروجیکٹ انتہائی حیران کن شرائط پر لگانے کا فیصلہ کیا, جنہوں نے 2700 میگا واٹ بجلی پیدا کرنی تھی, اور ان پاور پلانٹس کو ایڈوانس کی مد میں اور موبلائزیشن فنڈ کے نام پر 7 سے 14% کی ادائیگی کی گئی, جو کہ 16.6 بلین روپے ہے. یعنی وہ ہمارے پنجابی میں محاورہ ہے جی پیڑ پہ نہیں چکے پہلے ہی, یعنی کہ ابھی تو پلانٹ آیا بھی نہیں اور پہلے ہی وہ 16.6 بلین روپے لے گئے. مگر ان پلانٹس نے صرف جو ہے 62 میگا واٹ بجلی بنائے. 2700 میگا واٹ بنانی تھی, اربوں روپیہ بھی دے دیا گیا, 62 میگا واٹ بجلی ٹوٹل پروڈیوس کی انہوں نے, مگر ان کو ادائیگیاں کی جاتی رہیں. بجلی بنائے نہ بنائے, ظاہر ہے کہ سیاحوں کو اتوال تو پھر ڈر کا آئے گا, اور بجلی کی ادائیگی پوری ہوتی رہی. اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا. آڈیٹر جنرل کی ایک رپورٹ کا میں حوالہ دینا چاہوں گا کہ پاکستان کو $1.7 بلین کی جو ہے لائبلٹی کا سامنا کرنا پڑا, یہ لانگ ٹرم لائبلٹی جو یہ قرضے جو کرائے کی بجلی گھر لگائے تھے. اور اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے میں صرف ایک ترکی کا جو کارکے پلانٹ ہے انرجی پروڈیوسنگ, اس کا میں ذکر یہاں پہ کرتا چلوں آپ سے, جس پہ بڑی لیدے ہو رہی ہے. ابھی بھی سپریم کورٹ نے اس جہاز کو روک رکھا ہے. اور ہوا کیا کہ یہ 19 جو رینٹل پاور لگے تھے ان میں سے صرف ایک ہے, اور اس کمپنی نے 232 میگا واٹ بجلی بنانی تھی جناب, اور اس کے لیے ان سے ایک بجلی گھر کرائے پر لیا گیا, جسے بحری جہاز میں لگا کے کراچی کی بندرگاہ پر وہاں پہ کھڑا کر دیا گیا. اس پلانٹ کے لیے ایڈوانس کی مد میں 6 ارب اور تقریباً 40 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی تھی, $40 کروڑ کی ادائیگی کی گئی تھی, جبکہ اس کا ماہانہ کرایہ جو ہے وہ 78 کروڑ روپے تھا. افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنی خطیر رقم کی ادائیگی کے بعد بھی سالانہ 232 میگا واٹ بجلی کے بجائے صرف 51 جو میگا واٹ بجلی ہے وہ کار کے پاور پلانٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر سکا. ان سے معاہدہ یہ کیا گیا تھا کہ تیل بھی اس سلسلے میں حکومت پاکستان دے گی. مزے کی بات ہے نا کہ آپ نے صرف اپنا پلانٹ چلانا ہے, تیل بھی ہماری جیب سے, 78 کروڑ روپے مہینے کا بھی ہم آپ کو دیں گے. بجلی بنے نہ بنے, آپ بے شک 1 میگا واٹ بنائیں یا 150 میگا واٹ بنائیں, ادائیگی آپ کو 232 میگا واٹ کے حساب سے ہی ہوگی. اس منصوبے کی کل لاگت جو ہے وہ 26 ارب روپے تھی. بجلی پیدا کیے بغیر کارکے کو 78 کروڑ روپے ماہانہ کی ادائیگی پاکستانیوں سے وصول کی گئی فیول پیمنٹ کے نام پر, اور 1 ارب روپے ہر مہینے جو ہے میرے پاکستانی بھائیوں کی جیبوں سے وصول کیا جاتا رہا موجودہ حکومت کی جانب سے. اور اس کمپنی نے 7 اپریل 2010 کو بجلی کی پیداوار شروع کرنی تھی, اور
ایسا نہ کرنے کی صورت میں کانٹریکٹ تھا، اس میں شک تھا کہ جی 35% جرمانہ کیا جائے گا. 9 مہینے لیٹ ہوا جی یہ پروجیکٹ، اور اس پہ 66 کروڑ تقریباً جرمانہ بنتا تھا. لیکن دیکھیے فیاضی ہماری حکومت کی کہ وہ بھی کارکے سے وصول نہیں کیا گیا، اور اس کرائے کے بجلی گھر کے منصوبے کے باعث موجودہ حکومت نے پاکستان کو 50 ارب سے زائد کا ایک اندازے کے مطابق نقصان پہنچایا. آخرکار موجودہ حکومت ہی کے وزیر فیصل صالح حیات اس جو سکینڈل ہے سارے کو لے کر سپریم کورٹ میں گئے، اور سپریم کورٹ نے 30 مارچ 2012 کو کرائے کے بجلی گھروں کے اس منصوبے کو غیر قانونی قرار دے دیا، اور سارے منصوبوں کو جو ختم کرنے کا حکم دیا. اور موجودہ وزیر اعظم کے خلاف کہا گیا جو اس وقت وزیر تھے کہ جناب ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اس سارے معاملے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے اور یہ الزام ثابت ہو گیا ہے، مگر آج تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. بجلی کے جو کرائے کے بجلی گھر ہے ان کے اس منصوبے کو دیکھنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں تو یہ حکومت انتہائی کرپٹ ہے، یا پھر انہیں یہاں پر بہت زیادہ نااہل ہے. یعنی کہ یہاں تو کرپٹ ہے، بہت کرپشن کی انہوں نے، اربوں روپے میں ظاہر ان کا اپنا حصہ بھی ہوگا. یہاں پھر اتنے نااہل ہیں کہ جنہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ جو ہیں وہ کیسے کیے جاتے ہیں. بہرحال فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ انہیں سادہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا بیچاروں کو کانٹریکٹ کیسا ہوگا، یا آپ انہیں کرپٹ سمجھتے ہیں. یہ ڈیسیژن عوام نے کرنا ہے اور آپ اپنے ووٹوں سے کرنا ہے. اب مختصراً میں اس موجودہ دور حکومت میں، کیونکہ آخری چند منٹ میرے پاس ہے، میں چند اور کرپشن سکینڈل کا ذکر کرتا چلوں. ان سکینڈلز میں جو سب سے افسوسناک سکینڈل ہے وہ حج سکینڈل تھا، جس میں حاجیوں کو بھی نہیں بخشا انہوں نے، اور وزیر اعظم کے بیٹے ایک وفاقی وزیر مذہبی امور حامد سعید کاظمی اور کئی اہم شخصیات پر اس حج سکینڈل میں ملوث ہونے کا الزام ہے. اس کرپشن کو جو سعودی عرب کے ایک شہزادے بندر بن عزیز نے بے نقاب کیا، اور انہوں نے اپنا خط لکھا ہے چیف جسٹس کے نام پر. اس میں کہا گیا کہ 35,000 پاکستانی حاجیوں کے لیے جو پیسے بنانے کی خاطر غیر معیاری جو رہائش گاہیں ہیں وہ لی گئی ہیں انتہائی مہنگے داموں کے اوپر. سعودی عرب نے پاکستان کو معیاری اور حرم پاک سے قریب جو اکاموڈیشن تھی وہ کہا تھا جی ہم آپ کو 3,350 ریال میں دیتے ہیں، جو نزدیکی ہیں آپ یہ لے لیجئے. لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت نے جناب حرم پاک سے تقریباً 3.5 میل دور جا کر 3600 ریال فی کس کے حساب سے کاغذوں کے اوپر یہ رہائش گاہیں لے لی، جن کی مارکیٹ پرائس صرف 1500 ریال تھی. اب ڈبل سے بھی زیادہ پر انہوں نے لیا، اور اس طرح جو کروڑوں روپے کی مبینہ جو کرپشن ہے وہ اس میں کی گئی، اور اس کا کیس آج بھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے گزشتہ 5.25 سالوں میں کرپشن بدنظامی کے اتنے زیادہ واقعات سامنے آئے ہیں کہ اگر میں ان سکینڈلز کا تذکرہ کروں تو کم از کم مجھے 2 پروگرام اور کرنے پڑیں گے. لیکن آج میں صرف وہ سکینڈلز پہ چند کو میں نے ان کا احاطہ کر رہا ہوں جو علت میں جن پہ کیسز ہیں، جہاں جو ثابت ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں نہیں کچھ یہ انکار نہیں کر سکتے. دوسرا بڑا سکینڈل جس میں حکومت کے اتحادی اور مسلم لیگ کاف کے مرکزی رہنما مونس الہی، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما امین فہیم صاحب اور اہم شخصیات مبینہ طور پر شامل ہیں. یہ NICL کا سکینڈل تھا جس کے اندر قومی خزانے کو تقریباً 35 بلین روپے کا نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کیس میں مونس الہی اور امین فہیم سمیت کئی اہم شخصیات نے مبینہ طور پر کروڑوں روپے بنائے. امین فہیم صاحب کے اکاؤنٹ میں تو پتہ نہیں کہاں سے کروڑ روپے آ گئے، کہتے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. سادگی کی انتہا ہے ویسے. اور یہ کیس تاحال کورٹ میں ہے. اور ایک اور سکینڈل اس کے بعد جس نے بڑی شہرت پائی تھی وہ سکینڈل جناب ڈرگ سکینڈل ہے، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے مرکزی کردار سابق وزیر اعظم گیلانی صاحب کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی ہیں، جنہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ممنوعہ جو ایک کیمیکل ہے، پروہیبٹڈ کیمیکل ہے، اس کو کوٹا چند کمپنیوں کو دلوایا اور پھر کہا گیا کہ اسے مبینہ طور پر آگے فروخت کر دیا گیا. ایفیڈرین کیس میں یہ کیمیکل ہے جس کو منشیات بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس معاملے کے بارے میں بڑی لیدے ہو رہی ہے. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب ان کے اہل خانہ کے اگر ٹیکس ریٹرنز دیکھیں تو احساس ہوتا ہے کہ جناب بیچارے اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، کوئی بہت زیادہ سرمایہ نہیں ہے، مگر ان کا ٹھاٹ باٹ دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ ارب پتی ہے. گیلانی صاحب کی اہلیہ نے چند نیوز رپورٹس کے مطابق لندن کے ایک انتہائی مہنگے سٹور میں ایک دن کے اندر 8 لاکھ پاؤنڈ کی شاپنگ کی، 12 کروڑ روپے کی شاپنگ ایک دن کے اندر کی. 3 ٹرکوں میں یہ سامان بھر کے سٹور سے لے جایا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رقم کم از کم حلال کی کمائی کی نہیں ہو سکتی. میں معذرت خواہ ہوں لیکن میں حلال کی کمائی ایک دن میں اجاڑ نہیں سکتا ہوں کہ 8 لاکھ پاؤنڈ، اور اگر ان کے حسابات دیکھیں تو اس میں کہیں اس پیسے کا شاید تذکرہ نہ ہو. پاکستان کے غیر سرکاری ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے بیشتر ارکان پارلیمنٹ کے ایسٹس میں 3 گنا اضافہ ہوا اس گزشتہ 4.25 سالوں کے اندر، جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ یا تو دونوں ہاتھوں سے انہیں نوازا گیا، یا انہوں نے کرپشن کی، یا خزانے کو لوٹا، یا پھر ممبر پارلیمنٹ بننا انہیں اتنا راس آیا کہ وہ جس کام میں
میں ہاتھ ڈالتے ہیں ان کی چاندی ہو جاتی ہے۔ موجودہ حکومت کی نااہلی اور مبینہ کرپشن کے باعث بہترین قومی ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ پاکستان ریلوے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق ہر سال کرپشن سے 4 بلین روپے کا نقصان ہوتا ہے یہ پاکستان ریلوے میں، اور اس ادارے کو بری طرح سے لوٹا جا رہا ہے، اور ریلوے کو ظاہر جیسے میں نے کہا کہ اربوں روپے کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ پاکستان ریلوے کو 2008 اور 2009 میں تقریباً 25 بلین کا جو ہے وہ نقصان ہوا تھا۔ 2009 کے اندر 23 ملین کا نقصان ہوا تھا، 2009 میں یہ 24.9 ملین پہ یہ فگر پہنچی، اور 2010 اور 11 کے اندر یہ 31 ملین پہ پہنچ گئی ہے، اور ہر سال اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پی اے کا حال بھی ریلوے سے کوئی مختلف نہیں ہے، اور صرف بوئنگ 777 طیاروں کی خریداری کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ $500 ملین کی کرپشن کی گئی ہے مبینہ طور پر، یہ اخباری خبریں ہیں۔ اور پی آئی اے کو 2011 میں روزانہ 70 بلین کا نقصان ہو رہا تھا 2011 کے اندر، جو 2012 میں اس سے بھی بڑھ گیا ہے، اور اس وقت جو مجموعی ایک لاس ہے پی آئی اے کو وہ 100 بلین کی فگر کو بھی کراس کر چکا ہے، مگر اس کے باوجود اس ادارے میں سیاسی بھرتیاں پاکستان پیپلز پارٹی کیے جا رہی ہے۔ 2008 میں 56 افراد کو رکھا گیا جی یہاں پر، 2009 میں 684 افراد انہوں نے اپوائنٹ کیے پی آئی کے اندر، 2010 میں تو ریکارڈ توڑ دیا جی، 1179 لوگ پی آئی میں رکھے انہوں نے غیر ضروری، اور 2011 میں اب تک 2011 میں 237 لوگ اس میں اپوائنٹ ہوئے، جو فگرز میرے پاس آئی ہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی آئی کے ہر جہاز کے حساب سے اگر ریشو نکالی جائے تو 450 آدمی ہے پی آئی کے پاس ہر جہاز کے حساب سے، جو دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور یہ اتنی بڑی تعداد ہے، مگر تاحال اس ادارے کو تباہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سٹیل بل ایک اور ادارہ جسے حکومت تباہ کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور سٹیل بل کے نے اپنی کاسٹ سے بھی کم پرائس کے اوپر، یعنی کہ سٹیل مہنگا بنایا اور سستا بیچا۔ کیسا بزنس ہے یہ دیکھیں، آپ کو 100 روپے گھر میں پڑ رہا ہے، آپ 50 روپے میں بیچ رہے ہیں، اور یہ آصف علی زرداری صاحب جو کہ ہمارے صدر پاکستان کے انتہائی قریبی دوست ہیں، ریاض لالجی صاحب، یہ انہیں بیچا گیا، اور اس ادارے میں 50 بلین روپے کی کرپشن کا کیس آج بھی پاکستان کی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال موجودہ حکومت کے پونے 5 سالوں میں انتہائی ابتر رہی۔ پاکستان کے 3 صوبوں سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حکومت ریٹ نہ ہونے کے برابر نظر آئی۔ صرف کراچی شہر میں ایک ایگزامپل دوں گا، گزشتہ 8 مہینوں کے اندر جو گزرے ہیں، شروع سے جنوری سے لے کر اگست تک میرے خیال میں تقریباً 1725 افراد کو قتل کر دیا گیا اس ایک 8 ماہ کے پیریڈ کے اندر، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کیا ہے۔ سو جناب، وقت میرا اپنے اختتام کو پہنچا۔ مختصراً بہت سی یہ باتیں بھی رہتی ہیں، لیکن ان اعداد و شمار کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حکومت کتنی کامیاب رہی؟ پاکستان کی موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ پونے 5 سالہ دور کتنا اچھا رہا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر ضرور ایمانداری کے ساتھ یہ فیصلہ کیجیے گا۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالتے ہیں یا مسلم لیگ کو یا کسی بھی جماعت کے حمایتی ہیں، خدا را اس بار ووٹ صرف پاکستان کے لیے ڈالیے گا، اور صرف دیانتدار لوگوں کو دیجیے گا۔ یہی مقصد تھا اس 1 گھنٹے کے پروگرام کا، صرف پاکستان سے محبت۔ سب سے پہلے پاکستان نعرہ تو مشرف صاحب نے لگایا، لیکن ہمیں اس پر حقیقی طور پر عمل کرنا ہوگا، صرف سیاسی نعرہ نہیں بنانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی فرحان اسلم کو نیوز انسائٹ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ منڈے ایک بار پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔